بولو کشمیر نیوز اپنے ناظرین کے لیے لا رہے ہیں دلچسپ اور معلومات سے بھرپور پروگرام. آپ ہمیں دیکھ پائیں گے اب ڈی گولڈ ٹی وی نیٹ ورک پر بھی. دیکھتے رہیے ہمارے پروگرام ڈاکٹر آن لائن، میزبان ڈاکٹر امجد انصاری. پروگرام آگاہی، میزبان فیضان منور. پروگرام کشمیر میں نظام تعلیم، میزبان محمد لطیف خوص. پروگرام پاگل خانہ، میزبان شہزاد ملک. پروگرام عوام بولے گی، میزبان زین موسیٰ. پروگرام آئیں قرآن سیکھیں، میزبان پروفیسر اسرار احمد. پروگرام جہانگیر فٹنس ٹائمز، میزبان جہانگیر تبسم. پروگرام رول آف لا، میزبان سعد انصاری ایڈوکیٹ. تفریحی، دلچسپی اور آگاہی، یہ مشن ہے بولو کشمیر نیوز کا. بولو کشمیر نیوز کے یہ پروگرامز آپ ڈی گولڈ ٹی وی کے علاوہ SNN ٹی وی نیٹ ورک پر بھی دیکھ سکتے ہیں. اور اب کشمیر کھل کر بولے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین محترم. پروگرام کشمیر کے قومی سوال کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان فیضان منور. ناظرین محترم، آج کے اس پروگرام میں ہمارے ساتھ چیئرمین جموں کشمیر لبریشن فرنٹ یاسین ملک صاحب کی اہلیہ مشال ملک صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور آج کے پروگرام میں ان سے بھی کشمیر کے حوالے سے بات چیت کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میڈم، سب سے پہلے تو ہمیں یہ بتائیں کشمیر کی جو موجودہ صورتحال ہے اس پہ آپ کا نقطۂ نظر کیا ہے؟ دیکھیں، موجودہ صورتحال تو کافی ٹینس ہے. وہاں پہ بہت زیادہ انڈین ٹیررزم ہو رہا ہے، اسٹیٹ سپانسرڈ، اور بہت شہادتیں ہو رہی ہیں. دن بدن ظلم بڑھتا جا رہا ہے، اور احتجاج بھی نیچرلی، کیونکہ کشمیری قوم نے کبھی بھی غلامی کو قبول نہیں کیا. جب ہندوستان نے زیادہ ظلم کیا ہے تب آپ نے دیکھا ہے کہ بہت سی زیادہ جو کہتے ہیں مومنٹم یا ٹیمپو یا ڈٹرمنیشن جو ہے وہ آزادی کے لیے اور بھی بڑی ہے. اچھا، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جنگ ہی مسئلہ کشمیر کا حل ہے یا مذاکرات کے ذریعے بھی اس مسئلے کو حل کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیں، جنگ تو چل رہی ہے، ہمارے اوپر تو جنگ چل رہی ہے. ایک مسلط کی ہوئی ہے ایک ان آرمڈ نیشن کے اوپر، جس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے اپنے ڈیفینس کے لیے. ان کے اوپر 8 لاکھ فوج ہندوستان نے مسلط کیا، تو اٹ از اے وار آن ان آرمڈ پیپل. سیکنڈلی LOC پہ بھی آپ دیکھ لیں، وہاں پہ بھی جو ان پرووک فائرنگ شیلنگ ہوتی ہے ہندوستان کی طرف سے، دیٹ از اے وار. یہ تو اب دنیا کو ریئلائز کرنا پڑے گا کہ یہ آلریڈی جو پراکسیز بھی چل رہی ہیں باقاعدہ انڈین آکوپائڈ جموں کشمیر میں، جس طرح لوگوں کے اوپر وار کرائمز کیے جا رہے ہیں، اس کو سٹاپ کس طرح کرایا جائے. اچھا، مقبوضہ کشمیر میں خواتین جو ہیں وہ ہر اول دستے کا کردار ادا کر رہی ہیں، تو دنیا یا اقوام عالم اس کو کیسے دیکھتی ہیں؟ ویمن آف کشمیر آر ایٹ دا فور فرنٹ، اور وہ کافی آپ نے دیکھا ہی ہوگا ان کی جلسوں میں، ریلیز میں، ہر جگہ فور فرنٹ پہ خواتین کی پارٹیسپیشن ہے. بچوں کی بھی ہے، بزرگ بھی ہوتے ہیں. مگر سب سے جو ولنریبل جو سیگمنٹ آف سوسائٹی، دیٹ از دا ویمن فوک، کیونکہ جو مرد حضرات ہیں وہ زیادہ تر دیر لاکڈ اپ بیہائنڈ بارز ہیں، جیلوں میں ہیں، ان کو ٹارچر کیا ہوا ہے، مسنگ پرسنز میں ہیں، شہید ہو چکے ہیں، ان امپلائڈ ہیں. تو عورتوں پر ہی سارا جو اکنامک بوجھ بھی ہے فیملیز کا، وہ ان کے اوپر ہوتا ہے ڈیورنگ سچ کائنڈ آف جو جس فیز سے کشمیری قوم گزر رہی ہے ہماری. تو ان کے اوپر بچوں کا بھی کرنا ہے، گھر کا بھی کرنا ہے، باہر کا بھی کمانا بھی ہے ایسے ہاسٹائل انوائرمنٹ میں. تو یہ تو اس میں کہیں بھی اتنا بولڈ اگزامپل آف ویمن بریوری نہیں ملتا کہیں بھی مجھے. اچھا، ریاست جموں کشمیر کی آزادی کے حوالے سے مختلف آپشنز جو ہیں اس پہ بات چیت کی جاتی ہے، جس میں سب سے پہلے تو الحاق پاکستان یا الحاق اس طرح کی بات یا خود مختار کشمیر کی بات کی جاتی ہے. تو آپ کے نزدیک خود مختار کشمیر یا الحاق پاکستان جو ہے، کون سا آپشن جو ہے سب سے بہتر ہے یا سوٹیبل ہے؟ دیکھیں، جو کشمیری قوم جو فیصلہ کرے گی، جو ان کا دل ہوگا، وہ وارث ہیں اپنی زمین کے، وہ مالک ہیں.
جو ان کی پسند کی بات ہوگی وہی جو میجورٹی جو ڈیموکریٹک وائس ہے میں اسی پہ بلیو کرتی ہوں. میں اپنا ویو پوائنٹ امپوز نہیں کرنا چاہتی کسی کے اوپر. جو میجورٹی کی بات ہوگی وہی ایکسیپٹ کرنی ہے, اور UN میں بھی یہی ہے کہ جو ایسپریشنز ہیں کشمیری قوم کی اس کے مطابق ہی اس کا فیصلہ کیا جائے. اچھا, مسئلہ کشمیر کے حل کے لیے آزاد حکومت یا آزاد کشمیر کا جو میڈیا ہے وہ اپنا کردار کیا ادا کر سکتا ہے؟ میڈیا کو اور بھی زیادہ ووکل ہونا چاہیے آزاد کشمیر کے, اسپیشلی جب موومنٹ کی بات آتی ہے ہماری فریڈم سٹرگل کی, تو اس کے اندر بہت بڑا ایک رول پلے کر سکتی ہیں آزاد کشمیر کے صحافی, میڈیا کے لوگ, جرنلسٹ, اینڈ گورنمنٹ تو کر ہی سکتی ہے, مگر ایک میڈیا, آج کل تو سوشل میڈیا کا دور ہے, اب تو اور بھی زیادہ آسان ہو گیا ہے دنیا بھر میں میسج پھیلانا اپنا. تو بہت جو لیپسز ہیں, کیونکہ وہاں پہ آکوپائڈ جموں کشمیر کے اندر وہاں پہ سوشل میڈیا پہ بینز ہیں, انٹرنیٹ پہ بینز ہیں, موبائل کنیکشنز پہ زیادہ تر بینز رہتے ہیں, کمیونیکیشن کے مینز بہت کم ہیں, ٹیلی فون لائنز بھی, بہت سی چیزیں ایسی ہیں جس کا اس کو کور اپ کرنے کے لیے ان کی آواز دنیا تک پہنچانے میں آزاد کشمیر کا بہت بڑا رول بنتا ہے, اور اس میں کافی ویکیوم ہے. اچھا, ریاست جموں کشمیر کی تقسیم سے ایک ماں اپنے بیٹے سے دور ہے, ایک بہن اپنے بھائی سے دور ہے, اور آپ بھی اسی چیز کا شکار ہیں. یاسین ملک صاحب تقریباً 4 سال سے اپنی بیٹی سے دور ہیں, تو آپ اس بارے میں کیا کہیں؟ بہت پینفل ہے یہ, ہر روز ایک سزا ہی ہوتی ہے انسان کے لیے جس طرح وقت گزارتے ہیں ہم لوگ, اور اسپیشلی جس ٹینشن کے ساتھ وقت گزرتا ہے, بیکاز جو ٹارچر کیا جاتا ہے یاسین صاحب پہ, ہم بھی نہیں وہاں جا سکتے, وہ بھی نہیں وہاں سے آ سکتے. تو یہ بہت ہی, کیونکہ فور فرنٹ پر ہیں وہ اس اسٹرگل کے, فریڈم کی اسٹرگل پہ, تحریک کے, تو ان کے اوپر زیادہ دباؤ, زیادہ پریشر آتا ہے ہندوستان, زیادہ رکاوٹیں ڈالتے ہیں. تو اس لیے بہت زیادہ اس کے لیے ہمت چاہیے ڈیوائیڈڈ فیملیز کی جو کرب ہے, کیونکہ یہ ان اینڈنگ ہے, اس کا کوئی پتہ نہیں ہے کہ یہ کب ختم ہوں گی دوریاں, کب ملاقات ہوگی, کب انسرٹنٹی کم ہوگی, کیونکہ یہ ڈائریکٹلی لنکڈ ہے ہماری تحریک آزادی کے ساتھ. تو اس کے لیے ساری زندگی بھی گزر سکتی ہے اس طرح انتظار میں, وہاں پہ بھی یہاں پہ بھی, اس لیے اس کا کوئی کچھ کہہ نہیں سکتا. تو یہ بہت ہی اذیت کی زندگی ہے, مگر کیونکہ ہم ایک بہت بڑی ایک عظیم کاز پر ہیں, اس کو لیڈ کر رہے ہیں, تو دل بھی اتنا ہی بڑا کرنا پڑے گا اور مقابلہ کرنا پڑے گا ہمیں, مگر یہ آسان نہیں ہے, بہت مشکل ہے. اچھا, کشمیر کمیٹی اور اس کے چیئرمین مولانا فضل الرحمان جو کہ تقریباً 10 سال سے کشمیر کمیٹی کے چیئرمین ہیں, ان کا مسئلہ کشمیر کو حل کرانے میں کیا کردار ہونا چاہیے تھا, اور اب تک کیا ہے؟ دیکھیے, کشمیر کمیٹی شوڈ بی انڈر دا اسٹیٹ, ناٹ انڈر دا گورنمنٹ. فکسڈ پالیسی ہونی چاہیے اس کی کہ ہر دم اس نے کشمیر کاز کو ہائی لائٹ کرنا ہے اس کمیٹی نے, اور اس کے اندر زیادہ سے زیادہ کشمیریوں کو آن بورڈ ہونا چاہیے اس کے اندر جو اسٹیک ہولڈرز ہیں. اور سیکنڈلی, جب وہ نوابزادہ نصر اللہ صاحب ہوتے تھے اس زمانے میں PM بھی اس کا ممبر ہوتا تھا کشمیر کمیٹی کا, تو اس کی ویلیو بہت تھی پہلے, تو اب اس کی وہ ویلیو نہیں رہی ہے جب تک کہ اس کے اندر رائٹ قسم کے لوگ نہیں انڈکٹ ہوں گے, اور اس کی جو ایکٹیویٹیز ہیں وہ باقاعدہ ایک پورا ایک اسکیجول یا کیلنڈر کے مطابق نہیں ہوں گی, ٹارگٹ نہیں کیا جائے گا سیٹ آڈینس کو, تب تک آواز نہیں پہنچ سکتی افیکٹولی کشمیر کاز کی. اچھا, یہ جو یاسین ملک صاحب ہیں ان کی اب تک کی جو اسٹرگل ہے اس کے بارے میں کیا کہیں؟ اسٹرگل تو مسلسل چل رہی ہے, ان کی بھی کھلی کتاب کی طرح ہے, زیادہ تر زندگی جیلوں میں ہی کٹی ہے ان کی, اور ان کا عشق, ان کا رومانس آزادی ہے, اور سیکنڈ ہوم ہے ان کا جیل. تو بہت ہی انقلابی پرسنالٹی ہے ان کی, اور انہوں نے کبھی بھی زندگی میں یہ نہیں سوچا کہ ان کی لائف پہ کتنا رسک ہوگا یا ان کے اوپر کتنی زیادہ ٹارچر ہو سکتے ہیں, ہینگ ہو سکتے ہیں, خدا نخواستہ ہر طرح کی اٹیکس ان کے اوپر ہوئے ہیں, ٹارچرز ہوئے ہیں, مگر وہ اپنی قائم رہے اپنی اسٹرگل کے اندر. اور سب سے زیادہ جو ہندوستان کو جو ڈر لگتا ہے, کیونکہ وہ ایکٹیو پالیٹکس کرتے ہیں, باہر سڑکوں پہ نکلتے ہیں, بندوقوں کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں, پہلے مار وہ کھاتے ہیں, پھر ان کی عوام ہے. تو بہت ہی نڈر آدمی ہے, اور بہت ہی بڑا ایک اثاثہ ہے کشمیر کی تحریک کے لیے,
کیونکہ بہت ہی اگریسو قسم کی لیڈرشپ کی ضرورت ہے کشمیر کی فریڈم اسٹرگل کو، اور اس پہ وہ پورا اترتے ہیں. اور دوسری بھی ہماری جو قیادت ہے حریت کی، سب اپنا کام کر رہے ہیں مگر بہت ہی مشکلات کے ساتھ وہ اپنی اس تحریک کو لے کے چل رہے ہیں. اچھا مشال صاحبہ، آپ کی یاسین ملک صاحب سے شادی ہوئی، تو آپ نے یاسین ملک صاحب سے کیا سوچ کے شادی کی؟ میں نے تو مطلب یہ قسمت ہی ہوتی ہے کہ جہاں کہیں انسان کی شادی اور ڈیسٹنی ہوتی ہے. یہ باتیں زندگی موت، کہاں پیدا ہونا ہے، کہاں شادی ہونی ہے، یہ سب اللہ کو ہی پتہ ہوتا ہے مین. مگر یہ کیونکہ ایک کالنگ تھی، ایک اسپریچول کالنگ تھی میرے لیے، کیونکہ یاسین صاحب سے شادی کرنا صرف ایک انسان سے نہیں ہے بلکہ ایک پوری ایک تحریک سے شادی کرنے کے ایکول ہے. تو اپنے آپ کو میں بہت خوش قسمت بھی سمجھتی ہوں کہ اللہ نے مجھے ایسا ایک لائف پارٹنر دیا جو اتنی بڑی کاز کو لیڈ کر رہے ہیں اور بہت ہی بامقصد زندگی گزار رہے ہیں. کیونکہ زندگی چند لمحوں کی بات ہوتی ہے، سال گزر جاتے ہیں اور پتہ بھی نہیں چلتا. مگر اس چیز کا مجھے کبھی بھی مطلب ریگریٹ نہیں ہوگا جب کبھی بھی دنیا کو چھوڑنا ہے کہ میں نے ایک تحریک کے ساتھ اپنا بانڈ جوڑا، اور ایک اپریسڈ نیشن کی آواز بننے کے لیے جتنا بھی رول میں پلے کروں گی یا کر رہی ہوں، مجھے اس کی ایک سیٹسفیکشن ہوگی کہ ہم لوگوں نے اپنی زندگی میں ایک بامقصد گول کے پیچھے، ویسے تو اپنے لیے تو سب لوگ ہی جیتے ہیں، مگر کیونکہ جس طرح انہوں نے اپنی پوری زندگی یاسین صاحب نے وقف کر دی ہے اتنی بڑی آزادی کی تحریک کے لیے، تو میرا بھی اس میں کچھ حصہ ڈل جائے گا. اچھا، آپ یہاں بھی اسکولوں میں، کالجز میں اور یونیورسٹیز میں بھی جا کے کشمیر کے حوالے سے کام کرتی ہیں، کشمیر کے جو نوجوان ہیں پاکستان کو پیغام دیتی ہیں. تو اگر آپ کو موقع ملے کہ آزاد کشمیر میں جا کر کام کرنے کا، تو کس طرح سے آپ سمجھتے ہیں کہ آپ جس طرح یہاں پہ اپنے ٹارگٹس اچیو کر چکی ہیں وہاں کیسے کریں گے؟ یوتھ سب سے مین امپورٹنٹ ٹول ہوتا ہے کسی بھی ریولوشن کو لانے کے لیے. ان کا سب سے مین ان کا پارٹ ہوتا ہے، کیونکہ تحریکیں جتنی بھی دنیا میں آئی ہیں اس میں یوتھ کی پارٹیسپیشن ہوتی ہے تو پھر ہی اس کے اندر کوئی رزلٹ بھی نکلتا ہے. پاکستان میں سمجھتی تھی، اور اس میں کافی حد تک کریکٹ بھی تھی، کہ کافی جو کشمیر کاز ہے وہ کافی بیک برنر پہ سلولی جاتی گئی ہے. تو بہت زیادہ ضروری ہے کہ اپنے جو پاکستانی یوتھ ہے ان کو بھی اویئرنیس دی جائے کہ کتنا امپورٹنٹ ہے کہ کشمیر کا مسئلہ حل کیا جائے. کیونکہ دنیا میں بھی اور ریجن میں بھی اگر ہم لانگ سٹینڈنگ کسی بھی چیز کا امن چاہتے ہیں یہاں پہ، تو اس کا راستہ کشمیر کے تھرو گزرتا ہے. چاہے افغانستان کے ساتھ بیٹر ٹائز ہوں، سی پیک کی بات ہو، واٹر ایشوز ہوں، ٹریڈ ڈپلومیسی کی بات ہو، کاؤنٹر ٹیررزم کی بات ہو، ہندوستان کے ساتھ رائیولری کی جو بھی فضا رہتی ہے ہر وقت لاگر ہیڈز کے ساتھ، تو ان سب کی جو روٹ ہے دیٹ پاسز تھرو کشمیر کی پیسفل سیٹلمنٹ. تو وہی آزاد کشمیر کے اندر بھی میں انشاءاللہ میں جاؤں گی. بہت انویٹیشنز آ رہے ہیں وہاں پہ، مگر آزاد کشمیر کا جو یوتھ ہے وہ کمپیریٹیولی اٹس مور اویئر، کیونکہ ان پہ بیت رہا ہوتا ہے. پاکستان کا جو یوتھ ہے ان کے اوپر اس طرح ڈائریکٹ اس کا امپیکٹ نہیں پڑتا جب تک کہ آپ ان کو جا کے نہ بتائیں. مگر کیونکہ آزاد کشمیر بیس کیمپ ہے اور اصل آواز بیس کیمپ کی ہوتی ہے اگر گلوبلی بھی جانا ہو ہم نے، تو انشاءاللہ میں جاؤں گی وہاں پہ بھی، اور وہاں پہ بھی اویئرنیس کیمپین سٹارٹ کریں گے ہم لوگ. کیونکہ ہمارا کوئی سیاسی ایجنڈا نہیں ہے، ہمارا بیسکلی یہ ہے کہ جتنا ہو سکتا ہے ہم کاز کے لیے اس کو ہائی لائٹ کریں، اور اس کے لیے لوگوں کو لیے اندر نیٹ ورکنگ لابینگ کریں، اور یوتھ کا کروشل رول ہے اس کے اندر. اچھا، آپ نے کہا کہ جیسا کہ آپ نے کہا کہ یوتھ جو ہے وہ کسی بھی معاشرے کی یا ملک کی ترقی کے ایک بیک بون ہوتی ہے، تو ہم کیسے یوتھ کو مسئلہ کشمیر کو حل کرنے کے لیے انگیج کر سکتے ہیں؟ ہزاروں طریقے ہیں ان کو یوتھ کو انگیج کرنے کے لیے، کیونکہ دے آر فل آف انرجی، فل آف وگر، پیشن، اور جتنا جذبے کی تو ضرورت ہوتی ہے کسی بھی تحریک کو چلانے کے لیے. اور یوتھ الحمدللہ سے چاہے پاکستان کا ہو چاہے آزاد کشمیر کا ہو، دے آر امینسلی ٹیلنٹڈ. ہر لڑکے ہر لڑکی کے اندر کوئی نہ کوئی اللہ نے ہنر ڈالا ہوتا ہے. کسی کا رائٹنگ میں ہوتا ہے، کسی کا پوئٹری میں، کسی کا پینٹنگز میں، کوئی سنگنگ میں ہوتے ہیں،
کوئی ریلیجس ان کے پاس نالج زیادہ ہوتا ہے، جس کی جو لائن ہوتی ہے اس کے تھرو وہ کشمیریوں کی آواز بنے، تحریک کی آواز بنے، اپنا رول پلے کریں. اب سوشل میڈیا کا دور ہے، چاہے ٹیلنٹ ہو یا نہ ہو، ایٹ لیسٹ 4 لفظ بندہ لکھ سکتا ہے. اگر ڈیلی کوئی اس کے اوپر ٹویٹ کر دیں جو وہاں پہ دہشت گردی ہندوستان کر رہا ہے مقبوضہ کشمیر میں، یوتھ اگر اس پر ہی آ جائے تو ایک بہت بڑی ایک سوشل میڈیا پہ بھی ایک ریولوشن آ سکتی ہے. ویڈیو میسیجز شیئر کر لیں اپنے فیس بک پہ، انسٹا پہ، ٹویٹر کے اوپر، رائٹنگز کریں، آرٹیکلز لکھیں، اسپیچ کانٹیسٹ ہوں یونیورسٹیز کالجز کے اندر، یہ پولیٹیکل ایکٹیویزم ہو، پیس ایکٹیویزم شروع کریں، ریلیز کریں، سیمینارز کرائیں، لیڈرشپ سمٹس ہوں کشمیر پہ. اسکائی از دا لمٹ. جب آپ نے اویئرنیس کیمپین کرنی ہوتی ہے اس کا صرف ایک کوئی رول نہیں ہوتا، ہر فیسٹ کو ٹچ کریں. آرٹسٹ جو ہیں ایگزیبیشنز کریں کشمیر کے اوپر، اپنا ٹریبیوٹ دیں کشمیر اسٹرگل کے اوپر. میں خود ایک آرٹسٹ ہوں، میں پوئٹری بھی کرتی ہوں. میں اپنی آرٹ کے تھرو، اپنی پینٹنگز کے تھرو بھی، اپنی پوئٹری کے تھرو بھی میں اپنا ایک سینٹیمنٹ دنیا کو بتاتی ہوں کہ ہمیں کتنی امپورٹنٹ ہے ہمارے لیے آزادی. تو بہت سے طریقے ہیں کہ جس میں یوتھ ہمارا بہت ایکٹیو، اینڈ دا یوتھ ریئلی وانٹس ٹو. وہ اصل میں سیاسی پارٹیوں میں بٹ گئے ہیں تو ان کو سمجھ نہیں آتا، کیونکہ کاز یہ اتنی بڑی نیشنل کاز ہے جس کو اگر ہم لوگ لے کے چلیں تو ہر ایشو سے چھوٹا ہو جائے گا اگر ہم اس کو اس اینگل سے اس کو ہم ہائی لائٹ کریں پاکستان میں اور آزاد کشمیر میں. اچھا، یاسین ملک صاحب کی ان دنوں طبیعت جو ہے وہ کچھ ناساز سی ہے، تو ابھی سوشل میڈیا پہ بھی کافی دنوں سے وہ آ رہا ہے کہ تصویریں ان کی آ رہی ہیں اور کافی بیمار ہیں. اس حوالے سے آپ کیا کہیں؟ ان کی جان کو بہت خطرہ ہے اور ان کو کنٹینیوسلی جو ان کو اریسٹ کیا جاتا ہے جیلوں میں، اور وہاں پہ ان کو سلو پوائزننگ کرائی جا رہی ہے. جو ان کو کھانا دیا جاتا ہے، ان کی ہر دفعہ ان کی اسٹمک واش کرائی جا رہی ہے. انٹسٹائنل کرونک انفیکشنز ہو گئے، ان کو بلڈ کلاٹس ہو گئے ان کی باڈی میں. بہت ان کی حالت خطرے میں ہے. تو میں اپیل کروں گی آپ کے پروگرام کے تھرو جو کوئی بھی واچ کریں کہ آپ سب لوگ دعا کریں یاسین صاحب کے لیے، اور ساتھ ہی ساتھ دعا کے ساتھ آواز بھی اٹھائیں کہ ان کو وہاں سے نکالا جائے. ان کا کڈنیز کا بھی پرابلم ہے، ان کی ہارٹ کی بھی ہے. ان کو باہر کے ملک شفٹ کیا جائے علاج کے لیے، کیونکہ ہم ٹرسٹ ہی نہیں کر سکتے کہ انڈر انڈین اسٹیٹ کہ ان کا کسی بھی قسم کا علاج ٹھیک ہوگا کہ نہیں ہوگا. مجھے بہت اس کے اوپر واٹ یو کال آئی ایم ایکسٹریملی ورڈ اینڈ ویری ویری سسپیشس اباؤٹ دا ٹریٹمنٹ جو کہ انڈر انڈین سپرویژن ہوگی وہاں پہ ان کے ساتھ، جس طرح پہلے بھی ہو چکا ہے. زہریلا انجیکشن بھی ان کو لگ چکا ہے. تو یہ اپنی قوم کے لیے وہ یہ ساری قربانیاں دے رہے ہیں. تو قوم سے بھی میں یہ اپیل کروں گی کہ آپ لوگ سب ان کے لیے ایک کیمپین چلائیں کہ ان کو وہاں سے نکالا جائے اور ان کو باہر شفٹ کیا جائے، تاکہ ان کا ایٹ لیسٹ ان کا علاج جو ہے وہ ہو. کیونکہ زندگی ہے تو پھر ہی کام ہوتے ہیں. تو جس طرح کہ ہندوستان نے پورا ایک پلان بنایا ہوا ہے ان کو ختم کرنے کا، اللہ نہ کرے تو وہ اس میں کامیاب نہ ہو جائیں. تو آپ سب ان کی آواز بنیں، کیونکہ میں اکیلی نہیں کر سکتی ہوں یہ. جب تک کہ پوری قوم میرے ساتھ نہیں ہوگی، ان کی جان بچانے کے لیے ایک پوری کیمپین چلائیں تاکہ ان کو پلیز شفٹ کر دیا جائے. مشال صاحبہ، مسئلہ کشمیر کے حل کے لیے کوئی بہتر تجویز دینا چاہیں؟ بہتر تجویز اس کو حل کرنے کی یہی ہے کہ ان کو ان کا حق خود ارادیت دیا جائے. ہماری قوم کو UN کی ریزولوشنز کے مطابق جو ہر انسان کا بنیادی حق ہے کہ اس کو آزادی دی جائے. یونیورسل ہیومن رائٹس چارٹر کو اٹھا کے دیکھ لیں تو یہ حق کیوں کشمیریوں کو نہیں دیا جا رہا ہے. جس طرح سانس لینے کا حق ہے ہر انسان کو، اسی طرح آزادی کا بھی حق ہے. تو ہم غلامی کے خلاف ہیں اور ہماری ایک لیگل لیجٹمیٹ اور ایک میرٹ پہ ہماری تحریک چل رہی ہے، اور اس اسٹرگل کو اپنے جو انجام تک پہنچانے کے لیے ہم نے قربانیاں دی ہیں. کوئی ہم نے کسی CBMs کے لیے نہیں قربانیاں دی یا بیٹر ٹائز کے لیے، ہم نے اپنی آزادی کے لیے دی ہیں. تو یہ حق ہمیں دیا جائے، یہی اس کی سلوشن ہے، اس کی فائنل سلوشن. اچھا، جو کشمیری اس وقت آپ کو ٹیلی ویژن اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں، وہ چاہے مقبوضہ کشمیر ہو یا آزاد کشمیر کے کشمیری ہونے کا پیغام دینا چاہیں؟ بس میرا یہی پیغام ہے آزاد کشمیر کے لوگوں کو کہ آپ لوگ آواز بنیں اور بھی ووکل طریقے میں، اور یہ آپ کی مورل، پولیٹیکل، لیگل، ریلیجس ہر طرح کی سوشل یہ آپ کی ڈیوٹی ہے
کہ آپ لوگ اپنے بہن بھائی جو بند ہیں اس وقت قیدوں میں، جو تحریک چلا رہے ہیں اور 8 لاکھ فوج ان کے اوپر ہے، آپ لوگوں کے اوپر تو کوئی دباؤ نہیں ہے ایسا، نہ ایسا کوئی ٹارچر ہے، نہ کوئی کالے قوانین ہے. آپ لوگ ان کی تحریک پوری دنیا میں چلائیں، ان کی آواز بنیں، اور جو یوتھ ہے آزاد کشمیر کا، ان کو بھی اور بھی زیادہ موبلائز ہونا چاہیے. بے شک آپ کی کسی بھی سیاسی پارٹی سے آپ کی کنیکشنز ہوں یا پارٹیسپیٹ کریں، مگر جب کشمیر کی تحریک آزادی کی بات آتی ہے تو سب کو ایک ہونا چاہیے. ساری پولیٹیکل پارٹیز کو بھی ایک پیج پر ہونا چاہیے آزاد کشمیر کی، اور ان کو کلیکٹیو ان کی ڈیلیگیشنز، آل پارٹیز ڈیلیگیشنز جائیں ورلڈ کیپٹلز میں آزاد کشمیر کی ساری پولیٹیکل پارٹیز کی طرف سے، اور ان کی ریلیز بھی نکلیں، اکٹھی نکلیں، جلسے کریں، یونائٹڈ ہو کے ایک پاورفل میسج پوری دنیا کو دیں. ٹھیک ہے، بہت شکریہ. ناظرین محترم، پروگرام کے اختتام پہ یہی کہوں گا کہ مسئلہ کشمیر کو بجائے کسی اور ملک یا طبقے کی نگاہ سے دیکھا جائے تو کیوں نہ ایسا کیا جائے کہ مسئلہ کشمیر کو کشمیریوں کی ہی نگاہ سے دیکھا جائے. تو امید کرتا ہوں کہ یہ مسئلہ حل ہو جائے. اور پروگرام کے آخر پہ یہی کہوں گا کہ ظلم وہ لاوا ہے کہ جو اپنی حد کو عبور کرے تو پھٹ پڑتا ہے اور وقت کے فرعونوں کو دبوچ لیتا ہے. ارے کہہ دو اس ظلم سے کہ اپنی اوقات میں رہنا سیکھے، نہیں تو سر کاٹ کر اغیار پر ٹنگا دیں گے. اگر روز دکھائے گا تماشا لہو یہ ظالم تو ہم اسے سرعام موت کے بازار میں بھٹکا دیں گے، کیونکہ ظلم پھر ظلم ہے، بڑھتا ہے تو مٹ جاتا ہے. ناظرین محترم، آج کے پروگرام سے اتنا ہی، اور اگر مزید کسی اور اہم معاملے کی طرف آپ ہماری توجہ دلانا چاہیں تو ہمارا ای میل ایڈریس اور واٹس ایپ نمبر آپ اپنی ٹیلی ویژن اسکرینز پر دیکھ سکتے ہیں. تو آج کے لیے اپنے میزبان فیضان منور کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان. بولو کشمیر نیوز اپنے ناظرین کے لیے لا رہے ہیں دلچسپ اور معلومات سے بھرپور پروگرام. آپ ہمیں دیکھ پائیں گے اب ڈی گولڈ ٹی وی نیٹ ورک پر بھی. دیکھتے رہیے ہمارے پروگرام ڈاکٹر آن لائن، میزبان ڈاکٹر امجد انصاری. پروگرام آگاہی، میزبان فیضان منور. پروگرام کشمیر میں نظام تعلیم، میزبان محمد لطیف خوص. پروگرام پاگل خانہ، میزبان شہزاد ملک. پروگرام عوام بولے گی، میزبان زین موسیٰ. پروگرام آئیں قرآن سیکھیں، میزبان پروفیسر اسرار احمد. پروگرام جہانگیر فٹنس ٹائمز، میزبان جہانگیر تبسم. پروگرام رول آف لا، میزبان سعد انصاری ایڈوکیٹ. تفریحی، دلچسپی اور آگاہی، یہ مشن ہے بولو کشمیر نیوز کا. بولو کشمیر نیوز کے یہ پروگرامز آپ ڈی گولڈ ٹی وی کے علاوہ SNN ٹی وی نیٹ ورک پر بھی دیکھ سکتے ہیں. اور اب کشمیر کھل کر بولے گا.